جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فاروق بھائی، یہ وہ گروپ ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا کل پرسوں میں، تو آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دیا گیا۔ تو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں غلام نبی نوری، تو ماشاءاللہ بہت پیارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں مل کر ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ بھائی ماشاءاللہ بہت عرصے سے ختم نبوت پلیٹ فارم پہ قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے فیس بک پہ بھی ان کا ماشاءاللہ اکاؤنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ایک ان کا گروپ بھی ہے، تو اسی گروپ میں اس گروپ میں بھی میں ایڈ ہوں، جس پہ ہم الحمدللہ مل کر ختم نبوت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو بس آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں تو ایک اپنی پریزنس شو کیجیے گا اس گروپ میں، اور ایک چھوٹا سا اپنا تعارف کرا دیجیے گا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس گروپ میں ہم ایک بہت اچھے ایک فرینڈلی ماحول کے اندر ان بھائیوں سے بات کریں گے عید میلاد النبی کے اوپر۔ اور ان بھائی کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو مناظر ہیں مفتی امجد رضوی، جن کو ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ حنیف قریشی اور ایک اور ہیں محمد دین سیالوی صاحب، تو یہ بھی مصروف ہے آج کل اس میں عید میلاد النبی کے جلسوں کے اندر، تو جیسے وہ انشاءاللہ وہاں سے ان کی مصروفیت ختم ہوگی تو وہ ان کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے، تو پھر ہم یہاں پہ اپنے مشائخ کو بھی ایڈ کریں گے، پھر ان کا پراپر مناظرہ چلے گا۔ تو تب تک یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپس میں پہلے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں جب تک وہ لوگ آتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے تو آپ جب بھی آئیں اپنی پریزنس شو کیجیے گا اور اپنا تعارف کرائیے گا، پھر ہم عید میلاد النبی کے حوالے تو غلام نبی نوری بھی میں نے سوچا کہ اب جس مقصد کے لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے اس مقصد کو بھی اب پورا کیا جائے، تو اس میں میں اب یہی چاہوں گا کہ انشاءاللہ اب ہم لوگ بات سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بس آپ بھی یہ کوشش کیجیے گا، اس کے اندر وقت کی کوئی قلت نہیں ہے کہ جی ہر ٹائم ہم اسی پہ بات کرتے رہے، جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم بات کریں گے، جب آپ کے پاس ٹائم ہوا آپ اس پہ جواب دیجیے گا، اور اسی لیے اس گروپ میں اتنے بندے بھی نہیں رکھے گئے تاکہ یہاں پہ اتنی گہما گامی بھی نہ ہو اور بات کی کچھ سمجھ آئے۔ تو میں بس انشاءاللہ بس اسی چیز کی شروعات کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آیا کہ جو ہم پہلے اختلاف کے اوپر بات کریں، پہلے ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو عید میلاد النبی کو جائز سمجھتے ہیں اس کی دلیل قرآن پاک میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد یہ دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی آیا، کیا انہوں نے یہ دن بنایا؟ اس کے بعد صحابی تبع تابعین میں، پھر اس کے بعد آئمہ میں، چاروں آئمہ کو اگر ہم دیکھیں جن کے نام پہ آج فقہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا ان چاروں سے عید میلاد النبی کا کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ یہاں سے میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ آپ قرآن پاک کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی ریفرنس ملتی ہے تو آپ اس کو پیش کیجیے، اور اس چیز کا ضرور خیال کیجیے گا کہ بات بے شک جتنی لمبی ہوتی ہے، ویسے بھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے جو مشائخ ہیں وہ بزی ہیں، تو اس میں بات بس کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی کریں ایک دلائل کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ ہوا میں تیر نہ چلے، تو اس میں بے شک ٹائم لگتا ہے لگے، تو سب سے پہلے آپ کوشش کیجیے گا قرآن کی جو بھی آیت اپنے موقف پہ رکھیں گے اس سے یہ بات بھی نظر آنی چاہیے کہ جتنے بھی محقق اور جتنے بھی جن علماء نے اور محدثین نے تفسیر لکھی ہے انہوں نے بھی اس قرآن کی آیت سے وہی مطلب لیا ہو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عید میلاد النبی کے حوالے سے قرآن میں کوئی نشانی یا قرآن میں کوئی آیت ملتی ہے تو اس کو پیش کیجیے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کریں یا صحابہ سے۔ ہمارے لیے جیسے قرآن اور حدیث حجت ہے اسی طرح صحابہ کی بات بھی حجت ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیار ہے، نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی میں بھی یہ دن آیا، تو پھر ہم نے دیکھنا پڑے گا اگر قرآن حدیث سے ہمیں اس چیز کی دلیل نہیں ملتی تو کیا صحابہ نے یہ دن بنایا؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ کا نام لے کر اس کی شروعات کریں، اور انشاءاللہ پھر ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے کہ کلپ آپ کی طرف سے آئے تو ہماری طرف سے آئے، تو پھر بات سمجھ میں آئے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ کلپ میں ایک بات میں مس کر گیا تھا، اور اس میں یہ بھی بیان کیجیے گا اگر قرآن سے ایک مسئلہ نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ملے، صحابہ کی زندگی سے نہ ملے، تو کیا اس کے اوپر آج جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اس عید میلاد النبی کے اوپر کیا امت کا اجماع ہے؟ تو یہ بھی ذرا کلیئر کر کے آپ بتائیے گا۔ السلام
محترم احمد بھائی، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد ہے کیا، جو اصل چیز ہے اس کی بیس کو دیکھتے ہیں، میلاد ہے کیا، اس کے بعد اسے ڈھونڈے گی کہ حضور کی زندگی میں یہ منایا گیا، یا حضور کے بعد صحابہ نے منایا، یا تابعین نے منایا، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، یا اجماع امت میں سے کسی نے بھی جناب اسلاف امت میں سے کسی نے منایا ہے یا نہیں۔ بیسیکلی طور پہ جو لفظ عید ہے اس کا مطلب ہے یہ خوشی کا دن، ٹھیک ہے، یہ خوشی کا دن۔ اب جس دن مسرت حاصل ہو، جس دن خوشی حاصل ہو، جس دن جناب فرحت حاصل ہو، اس کو عید کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، میلاد النبی، نبی کی ولادت۔ اب اس چیز کے اوپر اگر تھوڑا سا مائنڈ پاک کر کے تعصب بازی سے اگر سوچا جائے تو میلاد النبی، نبی کی ولادت کے دن کو کہتے ہیں، حضور کی ولادت کو میلاد النبی کہتے ہیں، کیونکہ میلاد مولد سے نکلا ہے، مولد کا معنی ہے پیدائش، تو میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا دن۔ اب نبی کی پیدائش کے دن کو کس طرح منایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی کہ کس نے منایا، کس انداز میں منایا، زمانے کی مطابقت کے لحاظ سے کیا کس طرح منایا گیا، اور کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی جواز ملتا ہے یا نہیں۔ ہماری بات ہوگی اب اس پہ، چونکہ یہ بات میں نے پہلے کلیئر کی ہے کہ لفظ عید، یہ خوشی والے دن کو بھی کہہ سکتے ہیں عید۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ جناب عید الفطر اور عید الضحیٰ کوئی کہیں، آپ خوشی والا کوئی بھی دن ہو اس کو عید کا نام دے سکتے ہیں، جس کے حوالے سے میں قرآنی آیات کے ریفرنس یہاں پہ رکھوں گا۔ اب میلاد النبی کے منانے یا نہ منانے کے حوالے سے کسی بھی بحث میں پڑھنے سے پہلے میں چند ایک سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، ان کی آپ مجھے جواب عنایت فرما دیجیے گا، پھر اسی جوابات کی روشنی میں ہم اس سے آگے چلیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر احمد بھائی، ابھی آپ کے میسیجز کچھ ملے، اللہ تعالیٰ سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوری صاحب شاید دیکھا ہوا ہے پورٹل پہ، انہوں نے ایک سوال کیا کہ کسی بھی شے کے حلال اور حرام ہونے کے لیے شریعت میں کوئی قانون نہیں ہے؟ بالکل، حلال اور حرام ہونے کے شریعت میں قانون تو ہیں، لیکن جو کام آپ کرتے ہیں پہلے تو آپ اس کی وضاحت کریں گے تو پھر اس کے اوپر حکم لگے گا نا کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ اب ایک چیز ہے، جب آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم حکم کیسے لگائیں کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کام کے بارے میں آپ دلیل دیں کہ وہ کام کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب آپ مجھے کسی چیز پہ ویسے ہی کہہ دیں کہ بھائی اس کے اوپر حکم لگاؤ، جب تک میں اس چیز کو جانتا نہیں، اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، تو میں کیسے اس کے اوپر حکم لگاؤں گا؟ تو تھوڑی سی وضاحت فرمائیں اپنی، یہ جو آپ عید میلاد النبی کے تعلق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کی شرعی میں کیا حیثیت ہے، تاکہ شریعت میں اس کی حیثیت کا پتہ چلے تو پھر اس کے اوپر حکم لگے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کیا چیز ہے۔ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ آپ یہ جو عمل کرتے ہیں اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں، اس کی تھوڑا وضاحت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عمر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے میلاد النبی کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو جناب میں بھی یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ محمد احمد بھائی نے اپنی آڈیو میں کہا کہ یہ ناجائز ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جس کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا جا رہا ہے، کس حیثیت سے اس کو ناجائز کہا گیا ہے، اور یہ ناجائز کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے لیے شریعت میں کوئی قانون نہیں ہے، یا محفل میلاد سجانے والوں کے بارے میں جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرے دو سوال تھے آپ سے، یہ احمد بھائی جواب دے دیں یا آپ جواب دے دیں، کیونکہ احمد بھائی نے کہا ہے کہ جی یہ ناجائز ہے، تو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ یا اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگے گا، کس طرح ناجائز ہے؟
اور جہاں تک رہی بات میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں تبصرہ کروں گا، پہلے آپ میرے اس چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے۔ اور اس کے علاوہ جناب میلاد ہے کیا، عید میلاد النبی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کا تذکرہ ہے۔ پہلے یہ جو ناجائز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ کی طرف سے پہل کی گئی تھی کہ یہ ناجائز ہے، تو بھائی اس کے ناجائز ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرا نام محمد عمر نہیں ہے، میرا نام فاروق عمر ہے۔ میرا نام فاروق عمر ہے، آپ مجھے فاروق بھی کہہ سکتے ہیں، عمر بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی بات رہے گی کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، شرعی حکم کیا ہے اس کے اوپر؟ ناجائز ہے تو کس حدیث کے تعلق سے ناجائز ہے، اور یہ محفل میلاد منانا ہی کیوں ناجائز ہے؟ تو میرے بھائی آپ سے میں نے وہی تو پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، اب شریعت میں کام کرنے کے لیے شریعت کا حکم چاہیے نا۔ اب آپ کوئی بھی عبادت کریں گے تو عبادت کا تو حکم ہے، عبادت کا تو حکم چاہیے، تو آپ کس حکم کے تعلق سے یہ عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس عبادت کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، اس کا کیا ہے؟ محفل میلاد آپ کہہ رہے ہیں یا عید میلاد النبی، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ اس کو مانتے ہیں، محفل میلاد کو یا عید میلاد النبی کو، اس کی طرح وضاحت فرمائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کہ یہ آپ کے نزدیک یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ وضاحت کرے، پھر انشاءاللہ جو ہمارا اس کے اوپر ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں یا ہم اس کو حلال کہتے ہیں یا ہم اس کو حرام کہتے ہیں، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، بدعت شرکیہ کہتے ہیں، بدعت کفریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں انشاءاللہ، بدعت صغریٰ کہتے ہیں یا کبریٰ کہتے ہیں، وہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن ابھی کسی چیز کی بھی حیثیت بیان ہونے کے لیے دیکھیے، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیاز آپ کے نزدیک پیاز کا شرعی حکم کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے پیاز حلال ہے، تو پھر اس کے اوپر میں آپ کو حکم بتاتا ہے پیاز حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کیا حکم ہے۔ اب ایک چیز ہے آپ محفل میلاد کہہ رہے ہیں، عید میلاد النبی کہہ رہے ہیں، آپ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے، آپ مجھے ذرا ایسی وضاحت فرما دیں۔ یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، اس کا حکم ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں، عبادت ہے، اس کا حکم ہے، حج آپ کرتے ہیں، عبادت ہے، اس کا حکم ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، اس کا حکم ہے، نوافل آپ پڑھتے ہیں، اس کا حکم ہے۔ تو عید میلاد النبی جو آپ مناتے ہیں، اور جو محفل میلاد کرتے ہیں، جو بھی معاملہ عید میلاد النبی کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو محفل میلاد کو علیحدہ کریں، عید میلاد النبی کے اوپر بات کریں کہ عید میلاد النبی جو آپ یہ کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حکم کیا ہے اس کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ آگے بات چلتی ہے۔ پھر آپ اس کی تاریخ بھی بتا دیجیے گا، پھر آپ اس کی جو بھی آپ معاملات کہہ رہے ہیں آپ اس کو وضاحت کر دیجیے۔ تو اللہ برکات۔ دوسرا مجھے یہ وضاحت فرما دیجیے کہ کوئی بھی عمل جس کی نفی نصوص کے اندر نہ موجود ہے، کیا وہ کرنا جائز ہے؟ کوئی بھی عمل، لیکن جس کی نفی نصوص کے اندر، قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، کیا وہ کرنا جائز ہے؟ اس کے تعلق سے بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا۔ کوئی بھی عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ فاروق بھائی بھی اس گروپ میں آ چکے ہیں، تو بھی میں نے اپنا نوری بھائی کے اوپر کلپ سنا ہے، اور آپ نے کہا کہ شروعات بالکل احمد نے کی ہے اور اس نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ تو نوری بھائی میں نے اپنے پورے اوپر کے دونوں کلپ سنے ہیں، اور اس میں نے اب تک ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، کیونکہ اگر میں کوئی دعویٰ کروں گا تو اس دعوے کے اوپر دلیل دینا ہمارا کام ہے۔ تو ابھی تک جو میں نے اوپر 2 منٹ کا اور جو 2 کلپس اس میں ابھی تک دے چکا ہوں، اس کے اندر میں نے آپ سے ایک سوال رکھا ہے کہ آیا کہ اس عید میلاد النبی کو ہم جائز سمجھیں یا نہ جائز سمجھیں۔ میں نے اس کے اوپر سوال پوچھا آپ سے، نہ کہ اس کے اوپر حکم لگایا ہے۔ آپ میرا کلپ اوپر سن سکتے ہیں جو ابھی تک میں نے اس گروپ میں جو اب تک دیا ہے، اس کے اندر کہیں پہ میں نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا کوئی حکم نہیں لگایا۔ آپ اوپر سن سکتے ہیں، بلکہ الٹا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آیا کہ اس عید میلاد النبی کی اصل شریعت میں حیثیت کیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے آپ سے یہ سوال رکھا تھا، آیا کہ اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں اس چیز کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ ملتی ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہ دن آیا تو کیا انہوں نے بنایا؟ اور اس کے بعد میں نے پھر یہ سوال رکھا تھا کہ چاروں ائمہ جن کے نام پہ فقہ ہے، ان میں سے کسی ایک نے یہ دن بنایا ہو یا اس کے حوالے سے کچھ فرمایا ہو؟ یہ سوال میں نے رکھا تھا۔ آپ اوپر والے میرے کلپ سن سکتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے میں نے اگر کوئی ایسی بات کی تو پلیز اس منٹ سے لے کے اس منٹ تک آپ ادھر نشاندہی کریں کہ کون سے کلپ میں میں نے یہ بات کہی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عمر بھائی نے سوال اٹھایا تھا ایک کہ
جس کی نفی نصوص سے نہ ہو وہ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ جس کی نفی نصوص سے نہ ہو وہ جائز ہے، لیکن اس جائز کو بھی بعض بات اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عوام الناس میں انتشار نہ پھیلے. جیسا کہ بخاری شریف سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر دوں اور اس کو اسی طرز پر تعمیر کرو جس طرح میرے بابا ابراہیم نے تعمیر کیا تھا. اس کے 2 دروازے رکھوں، لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ امت نئی نئی مسلمان ہوئی ہے. تو جائز تھا مگر نہیں کیا. صحیح قاعدہ یہی ہے کہ نصوص سے ممانعت اگر ثابت نہ ہو تو وہ کرنا جائز ہے. اب آپ اس پہ جناب کہیں گے کہ عید کی اذان شروع کر دیں بلا بلا جی. اور ایک آپ کا سوال تھا عبادت کے متعلق، تو جناب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ سیرت النبی عبادت نہیں ہے کیا ہے؟ اس کے لیے حکم کس نے دیے ہے؟ مسجد میں اذان پڑھنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ مسجد کے مینار بنوانا، خوبصورت پتھر لگوانا، آرائش کرنا اس میں جناب یہ عبادت ہے یا نہیں؟ لیلۃ القدر کی رات کو ختم قرآن کی محافل منعقد کروانا عبادت ہے یا نہیں؟ اگر یہ سب ثواب نہیں تو ان پر فتویٰ جاری کریں. اگر ان کا ثواب نہیں ملے گا ان پر فتویٰ صادر فرمائیں کہ ان پر کیا فتویٰ صادر فرماتے ہیں. اب جہاں تک عید میلاد النبی کی بات ہے تو جناب یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، یہ صرف جائز ہے. اور اس میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ نے چونکہ عزت کا حکم دیا ہے تو اس فرض منصبی کو ہم ادا کرتے ہیں. اللہ نے آپ سے محبت اور آپ کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے تو اطاعت کا بیان ہم محافل میں اطاعت کا جو بیان ہے وہ ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں. اس لیے یہ جائز ہے، مستحب ہے، درست ہے، اچھا کام ہے. اس کے اندر قباحت کیا ہے، کراہت کیا ہے اس کے اندر؟ اور جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو میرے محترم یہ جائز ہے. وہی شرعی حیثیت ہے جو سیرت النبی کی شرعی حیثیت ہے، وہی شرعی حیثیت ہے جو مسجد میں اذان کہنے کی شرعی حیثیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نوری بھائی میں نے بھی آپ کے سارے کلپ ابھی سنے ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے آپ نے اپنا ایک موقف تو بیان کر دیا ہے، لیکن دیکھیں آپ نے اپنے موقف پہ اب تک کوئی شرعی دلیل ہمیں نہیں دی، نہ تو قرآن سے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، اور نہ ہی چاروں ائمہ سے جس کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. اب آپ دیکھیں جو اس کے اوپر موقف بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ شرک کا خاتمہ کرتی ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، تو دین کو مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیت عید میلاد النبی کے حوالے سے کیوں نہیں اتاری؟ غلام نبی بھائی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ جی اب عید میلاد النبی کے اوپر جو یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس میں کون سی ایسی خباثت ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مطلب جو اسلام کے مطلب عقائد کی نفی کرتی ہو؟ پھر اس کے اوپر آپ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث بھی رکھی کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کہ میں اسے توڑ دوں لیکن امت کے اندر ایک قسم کا اختلاف نہ پیدا ہو جائے، تو اس کو اسی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت جانی اور وہ ایسا کام نہیں کیا. وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دن آج آپ لوگ بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ مطلب نہ تو اس کی دلیل ہمیں قرآن میں مل رہی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مل رہی ہے، نہ چاروں ائمہ سے مل رہی ہے. اور یہ تو اگر اس دن کی اگر آپ حقیقت دیکھیں جو ہمیں تاریخ کے واقعات سے جو ملتی ہے وہ تو ملتی ہے کہ یہ تو اس کو بیان کرنے والے سب سے پہلے شیعوں کا ایک بادشاہ تھا، اور ایون بر صغیر کے اندر 1934 سے پہلے یہ دن یوم وفات کے نام سے بنایا جاتا تھا. اور دوسرا میں کہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ اس دن کے حوالے سے ویسے تو عبادت ہی کی جاتی ہے، تو عبادت کرنا کون سا گناہ ہے؟ تو میں اس عرض میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں گا. اس حدیث کا مفہوم میں فی الحال آپ کو آڈیو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، جس کے اندر صحابہ نے ایک دفعہ وہ لکڑیوں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھے تھے، لیکن اس کی اصل جو تھی وہ دین کے اندر نہیں تھی اور اس چیز سے منع کیا گیا. اس کی دلیل حدیث کی میں بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث پیش کی گئی ہے جو سندن صحیح ہے، امام دارمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور جب وہ گھر سے نکلتے تو ان کے ساتھ مسجد روانہ ہوتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کیا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نکلے؟ نہیں۔ ہم نے جواب دیا نہیں۔ یہ سن کر وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور ہم سب ان کی طرف کھڑے ہو گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی مسجد میں ایک نئی بات دیکھ کر آ رہا ہوں، حالانکہ جو بات میں نے دیکھی وہ الحمدللہ خیر ہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زندگی رہی تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ کہا وہ یہ بات ہے کہ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور وہ ہر حلقے میں ایک آدمی متعین ہے جو اس سے کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو، تو سب لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر دوسری بار دوسرا آدمی کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، تو سب آدمی 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، تو سب 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی رائے کے انتظار میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اپنے اپنے گناہ شمار کرو، اور پھر اس بات کا ذمہ لے لیتے کہ ان کے کوئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ مسجد پہنچ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو ان حلقے والوں نے کہا کہ یہ کنکریاں ہیں جنہیں پر ہم تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بجائے تم اپنے اپنے گناہ شمار کرو، اور میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ تمہاری خرابی ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کثیر تعداد میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کپڑے نہیں پھٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم اتنی جلدی ہلاکت کا شکار ہو رہے ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تم ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے نہیں ہے، نعوذ باللہ، بہتر ہے یہ گمراہی ہے۔ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ نیک کام کر رہے تھے، جن کو بریلوی جیسے کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ، نیک کام کر رہے تھے کہ کنکریوں کے اوپر وہ 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں ہو، یا تم اس چیز پہ چل رہے ہو جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کام مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے وہ ابھی آپ کا وہ دیکھا ہے، کیا نام ہے، آپ نے وہ ریٹن میسج لکھا تھا، اس کے اندر بھائی جان ایک ہی ہمارا مین اب تک آپ سے سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت جو ہے وہ قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، ٹھیک ہے، یا صحابہ سے، یا چاروں ائمہ میں سے کسی سے ہمیں ثابت کر دیں، بس یہ ہمارا مین سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد بھائی، فرسٹ آف آل تو آپ کا ایک سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر حضور کی پیدائش شرک کا خاتمہ کرتی ہے تو اللہ نے حضور کی پیدائش پہ ایسی آیت کیوں نہیں اتاری؟ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل آپ میرا جناب سوال نہیں سمجھے۔ میں کہتا ہوں کہ حضور کی میلاد النبی جو لفظ ہے نا وہ ہے جناب حضور کی ولادت، میلاد النبی حضور کی پیدائش۔ تو دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، لوگوں نے جناب جو منافق تھے انہوں نے جناب شروع کر دیا، طنز بازی شروع کر دی، یہ اللہ کے بیٹے، اور کفریات بکنا شروع کر دیا۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے جناب قرآن پاک سے، کوئی غیر مذہبی کا لگا لے، کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے قرآن سے آپ کے نبی کے پیدا ہونے کی دلیل ہی نہیں، تو جناب آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا نبی پیدا ہوا ہے؟
تو آپ اگر نبی کے میلاد یعنی حضور کی ولادت کے تذکرے نہ سنائیں گے، حضور کی ولادت کو ثابت نہ کر سکیں گے، تو قطعی طور پہ آپ اس کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہے جی میلاد النبی، نبی کا میلاد، نبی کی پیدائش کا تذکرہ۔ میں نے اس بارے میں ذکر کیا ہے، آپ شاید سمجھے غلط۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی احمد بھی بات کر رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ میں بھی بیچ میں بات کروں، پھر 2 اور 1 کا معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ سوال ابھی میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں جو آپ نے جواب دیا ہے کہ جو کام قرآن و حدیث میں نہیں ہے عبادت کے تعلق سے وہ جائز ہے کرنا۔ کیا عبادت کی بات کروں؟ جو عمل قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ جائز ہے کرنا عبادت کی نیت سے کرنے کے لیے۔ اور اس کے اوپر آپ نے دلیل دی صحیح بخاری کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو میرے بھائی وہ دلیل یہاں پر آپ نے کہاں فٹ کر دی؟ وہ تو اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ حتیم جو آج ہے وہ بھی کعبہ کے اندر آتا تھا، اور ان کا جو بنانے کا طریقہ تھا انہوں نے 2 دروازوں کے ساتھ بنایا تھا۔ لیکن جب یہ مکہ جب خانہ کعبہ گرایا گیا اور بعد میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ کعبہ حلال کے پیسوں سے تعمیر کیا جائے گا۔ ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حتیم کا علاقہ جو ان سے حتیم کا جو ایریا تھا وہ چھوڑ دیا اور باقی 4 دیواریں بنا کے کعبہ کو کھڑا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں اسی طرز پہ بناؤں جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلی بار کعبہ بنایا تھا، تو اس کی دلیل تو موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی دلیل نہ ہو وہ جائز ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ فتنے کا ڈر تھا کہ لوگوں کو اب یہ کعبہ پتہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا شاید وہ اس کی وجہ سے انتشار میں آ جائے کہ کعبہ کو گرا کے کیوں بنایا گیا، لیکن اس کی دلیل تو موجود ہے۔ تو یہ آپ کی بات سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور یہ کوئی جائز کا ہے دینا یہ کس کے نزدیک ہے اور یہ کس نے کہا ہے کہ وہ جائز ہے، ذرا اس کی بھی اس بات آپ واضح کریں کہ کس کے نزدیک جائز ہے اور یہ حکم کس نے لگایا، کیونکہ میں اور آپ کوئی حکم لگانے والے نہیں ہوتے۔ آج میں شریعت میں کوئی نئی چیز جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے نہیں اس کو میں کہوں کہ بھائی یہ جائز ہے اور میں یہ کام کروں گا، تو یہ تو معاملہ جو ہے اس طرح تو پھر جو معاملہ ہے وہ خراب ہو جائے گا کہ 3 لوگ اپنی مرضی سے بنائیں گے اور اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ ذرا اس کو وضاحت کیجئے گا جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ ابھی آپ احمد بھائی سے بات کر لیں، لیکن میں آپ کے جواب پہ مطمئن نہیں ہوں، اور میں نے آپ کے جواب کے اوپر اپنی رائے پیش کر دی ہے اور دلیل بھی پیش کر دی ہے کہ جو آپ نے دلیل لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی وہ غلط ہے۔ جی محترم، آپ نے اس کے بعد ایک اور بڑی آڈیو ارشاد فرمائی جس کے اندر آپ نے جناب میلاد النبی کے حوالے سے بات کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے محترم میلاد النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کا تذکرہ ہے یہ آپ کہاں سے آپ نے ہسٹری لی، یہ کون سی ہسٹری ہے جس کے اندر لکھا ہوا کہ جناب یہ شیعہ نے شروع کیا؟ مجھے جی میرے پیارے محترم، میرے پیارے بھائی، میں نے شاید آپ نے پھر میری آڈیو نہیں سنی، میں نے اوپر کہا تھا کہ ایک حدیث کا میں نے آپ کو ساتھ میں ریفرنس بھی دیا تھا کہ حضور جو نصوص ہیں ان میں اگر نصوص میں کسی چیز کی نفی نہیں ملتی اور اس کے متعلق کہاں بھی نہیں ملتی آپ کر لیں، اگر وہ بہتر ہے امت کے لیے بہتر ہے یا اس میں کسی قسم کی دینی خدمات یا پڑھائی بنتی ہے تو بھائی آپ کر لیں، شرعی طور پہ اس کی معاملت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر ریفرنس دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اگر اس میں کوئی شرعی اختلاف بنتا ہے، اگر اس میں کوئی دین کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے منع ہو جائیں، اس کو روک دیں، یا اس سے کوئی انتشار پھیلتا ہے تو اس کو روک دیں۔ اسی طرح میلاد النبی کے حوالے سے میں نے آپ کو عقلی طور پہ یہ ایک دلیل دی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد والے دن لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آپ کا دنیا میں تشریف آوری ہوئی، یہ آپ کے معجزات رونما ہوئے، یہ آپ کی زندگی کے واقعات ہیں، یہ آپ کے کردار و عزت ہے۔ اور اس کی اگر آپ شرعی حیثیت قرآن و حدیث سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہی جواب دے رہا ہوں کہ جو شرعی حیثیت مسجد میں اذان دینے کے لیے قرآن و حدیث میں موجود ہے نا شرعی حیثیت جو، اور جو سیرت النبی کا محفل کروانے کی، سیرت النبی کے جلسہ کروانے کی قرآن و حیثیت میں شرعی حیثیت جو موجود ہے قرآن و حدیث میں، وہی میلاد النبی کی شرعی حیثیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اصل میں بریلوی مقلدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اپنے باطل عقیدوں کو واضح کرتے ہیں۔
اب یہاں پر جشن عید میلاد النبی کو منانے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب یہ دوسری بدعات کے پیچھے جا رہے ہیں اور بدعات کا نام دے رہے ہیں چیزوں کو اور کہہ رہے ہیں دیکھو وہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، جو اس کی شرعی حیثیت ہے وہی اس کی شرعی حیثیت ہے. یعنی جس چیز کو یہ عبادت مان کے اتنا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے زور و شور سے ملاتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی بھی دلیل قرآن اور حدیث سے موجود نہیں ہے. آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی وہ آپ کر لیں. یہ کون سا دین آ گیا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ امر جو ہم میں نہیں ہے، جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کر لو جس کی دلیل نہیں ملتی. تو یہ بات ذرا اس کی وضاحت کیجئے، یہ کس نے آپ کو، یہ آپ نے جو دلیل دے رہے ہیں اس کی ذرا وضاحت کیجئے، دلیل نکالیے اور یہ دلیل دیں کہ جو عمل نہیں کیا گیا اس کو کر لیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی ذرا قرآن و سنت سے اس کی دلائل دیجئے اور دلیل کے ساتھ بات کریں. ایسے صرف باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دلیل نہیں ہوگی. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غلام نبی بھائی، آپ بتا رہے تھے وہ شیعہ کے حوالے سے جو میں نے ایک ریفرنس پیش کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں فیس بک یوز نہیں کرتا اور نہ ہی میں کبھی فیس بک سے کوئی حوالہ جات اٹھاتا ہوں. میری عادت نہیں ہے، میں نہ مجھے فیس بک صحیح، اصل بات تو یہ کہ مجھے یوز بھی نہیں کرنے آتا فیس بک، اور نہ میرا فیس بک پہ میں کوئی اپنا آئی ڈی وہاں پہ چلا رہا ہوں. تو دوسری بات انشاءاللہ دیکھیں، میں آپ کو یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ جو بار بار بتا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ نے جس طرح اذان کی بات کی کہ اس کی جو ہمیں شرعی حیثیت ملتی ہے، تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس عید میلاد النبی کی کیا شرعی حیثیت ہمیں قرآن حدیث میں مل رہی ہے، وہ آپ ذرا بیان کریں. اور آپ دیکھیں جو بتا رہے ہیں کہ جی اس دن محفلیں کی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی، اس کا کون قائل نہیں ہے، لیکن ایک دن کو فکس کر دینا اور وہ بھی 12 ربیع الاول کے دن کو فکس کر کے اسی دن بنانا، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دن فکس کر کے بناتے ہیں اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن فکس کر کے 12 ربیع الاول بنائے. اس کی حیثیت کیا؟ جبکہ اس کے حوالے سے میں آپ کو 2 حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں، ان کی انشاءاللہ دلیل بھی پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت مت اختیار کرو. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کا عیسائیوں نے ان کو اپنا خدا کا بیٹا بنا لیا، تم بھی میرا رتبہ اتنا نہ بڑھا دو، مطلب اللہ کے نبی کی شان میں اتنا غلو مت کر جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کی عیسائیوں نے کر دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کا کون قائل نہیں ہے. ہم تو اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تم تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ والدین سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت نہ کر لو. لیکن محبت کا اظہار جو آپ عید میلاد النبی کے موقع پر کرتے ہیں، کیا یہ محبت صحابہ کو نہیں تھی؟ کیا یہ محبت ائمہ مجتہد کو نہیں تھی؟ کیا یہ دن انہوں نے بنایا؟ یہ ہمارا مین سوال ہے کہ اس کی شرعی حیثیت قرآن اور حدیث سے اگر نہیں ملتی تو قرآن اور حدیث کے بعد جو صحابہ تھے، تبع تابعین تھے، جو محدثین تھے، جو چاروں ائمہ تھے، انہوں نے یہ دن کیوں نہیں بنایا؟ اگر بنایا تو اس کی دلیل آپ پیش کر دیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث جو پیش کی وہ سنن ابی داؤد 4016 نمبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی کھانے پینے، لباس، رہن سہن میں، تو وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا. تیسری روایت جو بدعت کے تعلق سے پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں تو وہ رد کیا گیا ہے، بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ مردود ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بریلوی حضرات صرف اپنی جشن عید میلاد النبی کو منانے کے جواز میں کوئی دلیل نہیں دے سکے، صرف ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو جناب یہ عمر صاحب نے کہا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب دین میں اگر جس کی دلیل نہ ملے اس کو کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا دین بنانے کے. تو میرے بھائی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جس کی دلیل نہ ملے وہ کام کر لے.
میں نے آپ کو نصوص کے حوالے سے یہ ایک مثال دی تھی کہ جس چیز کی نفی نہ ملے وہ جائز ہے، لیکن بعض اوقات نہیں بھی کی جاتی کیونکہ امت میں انتشار پھیلتا ہے، امت میں انتشار ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک ایسی کوئی چیز جس سے امت کا فائدہ ہو یا اسلام کا نام بلند ہو یا اسلام کی بہتری ہو یا اسلام کو کوئی فائدہ پہنچے وہ کر لیں، وہ بہتر ہے، اس میں کس قسم کی ممانت ہے؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، شاید آپ میری وہ آڈیو آپ نے نہیں سنی۔ جی آپ ان کو دے دیں نمبر، غالباً ان سے میرا نمبر شاید ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا۔ ویسے مفتی امجد صاحب کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے واٹس ایپ کے اوپر بہت سے گروپوں کے اندر مناظرے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ وہ جانتے ہیں۔ باقی علماء بھی آپ کے الحمدللہ جانتے ہیں جن جن سے واٹس ایپ کے اوپر مناظرے وغیرہ ہوتے رہے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث بیان کی تھی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دین میں کوئی نیا طریقہ نکالا جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یہ بات کی تھی میں نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے ابھی تک اپنا جشن عید میلاد النبی جو آپ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں اس کی شرعی حکم بیان نہیں کیا کہ اس کی کیا شرعی حکم ہے، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو یہ 12 دن مخصوص کر لیے ہیں اور 12ویں دن میں سیرت تو آپ نہیں مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو یہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منانا اس کا کیا شرعی حکم ہے، اس کی تھوڑی وضاحت سمجھیے گا۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے باتیں کرنا، لوگوں کو بتانا، بالکل یہ بتانا چاہیے، اس میں کوئی رد نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہوئی، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے کہ یہی 12 ربیع الاول ہی فائنل ہے؟ کیونکہ اس کے بیچ میں تو اختلاف ہے۔ خود رضا احمد خان نے اپنے مختصات کے اندر 8 تاریخ کے بارے میں بھی کہا، 12 کے تعلق سے بداع الدین میں پھر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے محرم کا ذکر کیا، تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے اس کے اوپر تو شروع سے اختلاف چلتا آ رہا ہے، کسی نے 9 کو زیادہ کبھی قرار دیا ہے، کسی نے 8 کو دیا، کسی نے 12 کو دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن آپ کا 12 تاریخ کو مخصوص کر دینا، بہرحال یہ باتیں تو بات کی ہیں، پہلے آپ اپنا عید میلاد النبی کا جو شرعی حکم ہے اس شرعی حکم کو واضح کرتے ہیں کہ کیا اس کا دین میں کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے، کیا مقام ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے باتیں چلیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فروخ صاحب، اوپر میں نے آپ کی وہ آڈیو سنی تھی جس میں آپ نے وہ بخاری شریف والے میرے حوالے کے اوپر تفسیر پیش کر دی، تو محترم میں نے تفسیر نہیں پوچھی تھی، تھوڑا بہت اصول و ضوابط کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اقتضاء النص، بشارت النص، دلالت النص۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حلال و حرام، میں نے یہ کہا تھا کہ حلال و حرام کتاب اللہ میں موجود ہے، جو کتاب اللہ میں موجود نہیں وہ مباح ہے، اور قاعدہ قانون یہی ہے کہ جس میں ممانعت نہ ہو وہ مباح ہوتا ہے، لیکن بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جو انتشار کے ڈر سے نہیں کیے جاتے۔ اس میں اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ جناب بات غلط ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو میں علت بیان کر رہا تھا وہ ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر آپ مطمئن نہیں تو آپ بتا دیں کہ کیا قاعدہ قانون ہے کسی چیز کو جانچنے کے لیے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں نے آپ سے عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے، تو آپ نے اس پہ سوال کر دیا، اب آپ جواب نہیں دے رہے، الٹا سوال کرتے ہیں، اب اس سوال کے اندر الجھاؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ عید میلاد النبی کو کیا سمجھے، کیا ہے، آپ جائز سمجھتے ہیں ناجائز سمجھتے ہیں؟ عبادت والی کون سی بات، سیرت النبی بات ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ عبادت سمجھ کے نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ عید میلاد النبی کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، گناہ ہے منع ہے؟
اور اگر عبادت سمجھ کے نہ منایا جائے ویسے منا لے تو پھر ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیر. میں نے سوال پہ سوال نہیں کیا تھا آپ سے. میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے یہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس کی دلیل قرآن سے ہے؟ کیا اس کی دلیل حدیث سے ہے؟ کوئی بھی عبادت ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے کہا حلال اور حرام، جو ان سے حلال اور حرام تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کر دیے، جس کے تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو حاتم طائی کے بیٹے تھے اقربا، جب وہ اسلام قبول کی اور آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے اپنے جو پوپ تھے ربیون تھے ان کو خدا تو نہیں بنایا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جو وہ حلال کہتے ہیں ان کو حلال اور جو وہ حرام کہتے ہیں ان کو حرام نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوتا ہے. تو حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں وہ تو قرآن کے اندر حدیث کے اندر موجود ہے. وہ تو نہ آپ بنا سکتے، نہ میں بنا سکتا، نہ آپ کو کوئی بڑا بنا سکتا ہے، نہ میں تمہارا کوئی بڑا بنا سکتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ عید میلاد النبی کی جو آپ عبادت کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی تک آپ نے وہ بیان نہیں کی اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ سیرت کے تعلق سے منانا کیا ہے، سیرت عبادت ہے یا نہیں ہے. میرے نزدیک عید میلاد النبی کیا ہے؟ میرے نزدیک میرے بھائی جو آپ آج کل جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ میرے نزدیک بدعت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیز بدعت ہے. اب آپ اگر اس کو بدعت نہیں مانتے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے اور یہ جائز ہے جشن عید میلاد النبی منانا، تو پھر آپ اس کی مجھے دلیل دکھائیں کہ یہ کیوں جائز ہے، نصوص میں اس کا کیا حکم ہے، تاکہ وہ چیز وضاحت ہوگی اور پھر آگے چلیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ عمر بھائی میں نے سنا اب کی آڈیو. دراصل بات یہ ہے کہ آج تک بدعت کلیئر ہو ہی نہیں سکی کہ بدعت سیاح مانتے ہیں، بدعت مصطفیٰ مانتے ہیں، بدعت باہ مانتے ہیں، یا یہ تقسیم کرنے والوں کو گمراہ مانتے ہیں. یہ تو کلیئر کرے نا. دوسری بات یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میرے نزدیک بدعت ہے. سیرت النبی کانفرنس کرنا یہ عبادت تھی یا غیر عبادت تھی؟ مسجد کے اندر اذان کہنا عبادت تھی یا نہیں؟ ان باتوں کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور بدعت کہتے ہیں تو بدعت کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. آپ کی نزدیک بدعت حسنہ ہے، اور اگر آپ اسے بدعت حسنہ مانتے ہیں تو میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں. آپ بدعت کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں. حسنہ تو آپ بھی مانتے ہیں، مانتے رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی پر شرعی حکم کون سا ہے؟ بدعت ہے تو کون سی بدعت ہے؟ پورا کلیئر حکم لگانے، ڈرتے کیوں ہیں حکم لگانے سے؟ دینا حکم کہ جو عید میلاد النبی مناتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ کافر ہے. دے حکم جو عید میلاد النبی مناتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. اکیلا بدعتی ایسے تو آپ بھی بدعتی ہو جائیں گے. کتنے سارے بدعتیں کرتے ہیں. مسجدوں کے اوپر جناب مینار بنا دیے ہیں، مینار بنا دینا یہ بھی بدعت ہے. مسجدوں کے اندر محراب یہ بھی بدعت ہے. نئی پکی مسجدیں بنا دینا یہ بھی بدعت ہے. ایسے تو آپ سب سے بڑے بدعتی بن جائیں گے. آپ بدعت کا درس کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ بات کلیئر کریں نا کہ کون سی بدعت کی بات کر رہے ہیں. مسجد کے اندر اذان دینا، آپ 5 وقت اذان دیتے ہیں، 5 وقت بدعت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب عادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. عبادت والی کون سی بات ہے؟ آپ سیرت النبی بات سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ واٹس ایپ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ یہ دین کی خدمت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور کیا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور کیا اسے آپ گناہ سمجھتے ہیں؟ ذرا اس کا کلیئر مجھے جواب دیجیے گا. ماشاءاللہ یہ دلائل ہیں شیخ غلام نبی نوری صاحب کے. ان مقلدین کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب مقلدین سے بات کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو جو ان سے دنیاوی چیز کو بھی دین میں ملا دیتے ہیں، دین اور دنیا کو مکس کر دیتے ہیں. اب جشن عید میلاد النبی کے جلوس جلسے بنانے کا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں جی آپ واٹس ایپ میں موبائل یوز کرتے ہیں، آپ مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیاوی چیزوں کے تعلق سے دنیاوی معاملات کو دین کے اندر شامل کرنا اور بدعت کہنا. اب جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پیوند کاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہو، لیکن کھجوریں حاصل ہوں گی. یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہاری کھجوروں کا کیا ہوا؟ یہ ایک لمبی حدیث ہے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ کھجوروں کے
پیوند کاری کرتے تھے جس سے جو کھجور کا پھل ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ پیوند کاری کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اچھا ہوگا, یا ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس سال پیوند کاری نہیں کی, جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہوئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا, تو ہم نے پیوند کاری نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں کھجوریں زیادہ حاصل نہیں ہوئی ہیں. ایک طویل حدیث کو یہاں پر پوسٹ کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت فرمایا کہ تمہاری کھجوروں کا کیا ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے پیوند کاری نہ کرنے کا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دنیا داری کو, تم اپنی دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی جو پوری حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میں دین امور کے لیے آیا ہوں, نہ دنیا کے لیے, اور دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, کیونکہ دنیائی معاملات جو ہیں وہ تجربے سے ہوتے ہیں, اور دینی معاملات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لیکن یہ ہمارے بریلوی حضرات جو سے ہیں, ان کا یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی کسی چیز کی, تو یہ دین اور دنیا کو مکس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی تم واٹس ایپ نہیں یوز کر رہے, تم سائیکل میں بیٹھ رہے ہو, تم جہاز میں سفر کر رہے ہو, تم پانی کانچ کے گلاس میں پی رہے ہو, یہ بھی تو بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مٹی کے گلاس میں پیا تھا, یا مٹی کے کپ میں پیا تھا, مٹی کے پیالے میں پیا تھا. تو ان کا جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو ان کے یہ صرف دلائل رہ جاتے ہیں کہ کسی طرح عوام کو گمراہ کیا جائے اور حدیث کے ٹکڑوں کے بیچ میں سے نکالی جائیں چیزیں. اسی طرح دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی پیش کی گئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیا, اور آپ تلوار لیے ہوئے تھے, اور جس میں آپ کا ایک سفینہ لٹکا ہوا تھا, صحیفہ لٹکا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ واللہ میرے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوائے اس صحیفے کے. پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیت کے دیے جانے والے اونٹوں کی عمر کا بیان تھا, اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین پہاڑی سے پہاڑی تک حرام ہے. بس اس میں جو کوئی نئی بات بدعت نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرے گا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ایک اس کے دار مدار ہے, اس میں سے بہت سے ادنا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. بس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا تو اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت. اللہ اس کی نہ فرد اور عبادت قبول فرمائے گا, نہ نفل عبادت قبول فرمائے گا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جس نے کسی سے اپنی ولیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا اس پر اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی اس پر اور فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہو. اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل نماز قبول کرے گا. یہ ایک طویل حدیث ہے, تو یہ بھی اس تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ بدعت کے نکالنے کے تعلق سے. لیکن ہمارے مقلدین حضرات جو ہیں, خاص طور پہ بریلوی بھائی, وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی ریفرنس سے لے لیتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری, یہ دیکھیں جی آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی تو یہ کام کرتے ہیں, تو آپ کرتے ہیں تو بدعت نہیں ہے, ہم کرتے ہیں تو ہماری باتوں کے اوپر بدعت چلتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ مقلدین حضرات جو خاص طور پہ بریلوی جتنے جوش اور جذبے کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں, ایک دلیل بھی عید میلاد النبی کے اس بات پہ نہیں دے سکے, اور آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بس ادھر ادھر کی باتیں ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں صرف تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. اور ان کی عبادت کی, جس کو یہ عبادت کر رہے ہیں اور اتنے زور و شور سے ملا رہے ہیں, اس کی کوئی بھی ان کے پاس ایک بھی دلیل اس چیز کی ان کے پاس موجود نہیں ہے. بس ادھر ادھر سے کبھی کسی بدعت کے پیچھے چھپیں گے, کبھی کسی بدعت کے اوپر چھپیں گے, کبھی کسی تعریف کے پیچھے چھپیں گے, کبھی کسی تعریف کے پیچھے چھپیں گے, کبھی قرآن پاک کی کوئی آدھی آیت کوٹ کریں گے, کہیں گے یہ دیکھو, اور حدیث لیں گے اور قرآن پاک کی آیات لیں گے اور آدھی حدیث اور آدھی قرآن پاک کی آیات سے اپنے عقیدے کو, باطل عقیدے کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پر یہ لکھا ہے. جبکہ جیسے ان کا وہی حال ہے کہ جیسے نماز کے قریب بھی مت جاؤ. کب مت جاؤ؟ جب نشے کی حالت میں ہو. تو یہ وہ لے لیتے ہیں کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ, اب نشے کی حالت آگے سے نہیں لیتے. تو ان لوگوں کا بیچاروں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ٹکڑے کو پکڑ کے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اسی عقیدے کے اوپر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی اور اس باطل عقیدے کی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دلیل نہیں ملے گی, بس ادھر ادھر کی باتیں ہی ملیں گی. شیخ غلام نبی نوری صاحب سے. تراویح کی جو جماعت ہے یہ تو دینی معاملہ ہے, تو جناب اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیوں فرمایا, اور یہ بدعت کون سی قسم ہے, اس کے اوپر بھی مجھے تھوڑی روشنی ڈال دیں. یا آپ عمر بھائی کوئی بات کرنے تھے, آپ وقت خاموشی اختیار کرو. ماشاء اللہ
کلپ تو بڑے اچھے ہیں اور سوال بھی کر دیا، سوال کے اوپر سوال، سوال کے اوپر سوال، سوال کے اوپر سوال، جواب ایک چیز کا بھی نہیں آ رہا، بس میری باتوں میں سے سوال نکال کے ٹاپک کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ میرے نزدیک جشن عید میلاد النبی منانا وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب بدعت کی اقسام شروع کر دی۔ میرے بھائی اگر بدعت کی اقسام کے اوپر آپ کو لیکچر چاہیے یا بدعت کی اقسام کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس کو آ جائیں، پھر جشن عید میلاد النبی کو چھوڑ دیں۔ آپ جو عمل کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے جو جشن مناتے ہیں وہ آپ نے ثابت کرنا ہے، اس کے اوپر حکم لگانا ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کے نزدیک وہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ نفل ہے، وہ واجب ہے، وہ کیا ہے۔ آپ نے ابھی تک جو دلائل اس کے تعلق سے دیے نہیں، عید میلاد النبی کے جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، تو جب آپ اس کو دلیل پیش نہیں کر سکتے اور اپنے عمل کی آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کا عمل کیا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا مقام ہے اس کا، تو پھر تو میں اس کو بدعت ہی کہوں گا۔ اب ایک چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کی، جو جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نہیں دیا، آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا، جس کو صحابہ نے نہیں کیا، آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا، تو وہ تو بدعت ہی ہوگی نا۔ جو عمل قرآن میں نہیں، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا، جو عمل ائمہ نے نہیں کیا، تو وہ تو بدعت ہی ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتا دیں ایسا عمل جو جس کو دین سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں، جو قرآن میں بھی نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی نہیں ہے، جو صحابہ نے بھی نہیں کیا، جو ائمہ نے بھی نہیں کیا، تو آپ کیا اس کو حکم لگائیں گے؟ اس کو فرض کا حکم لگائیں گے، اس کو سنت کا حکم لگائیں گے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے، اور آگے ٹاپک سے چھلانگ مار کے دوسرے ٹاپک میں نہ جائے۔ جب انشاءاللہ بدعت کے اوپر بات کریں گے نا تو پھر آپ کو بدعت بتائیں گے کہ بدعت کتنی قسم کی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعم البدع کہا تھا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا۔ آپ نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جو 2 قسمیں بدعت کی نکالی ہیں، یہ مجھے بدعت کی قسمیں 2 ثابت کر کے دیں، بدعت سیئہ بدعت حسنہ، ٹھیک ہے، یہ ثابت کریں اصول کے ساتھ کہ یہ اصول ہیں، اور اس اصول کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر یہ بدعت کی تقسیم کی گئی کہ یہ بدعت سیئہ یا بدعت حسنہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا پھر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں کہ اذان مسجد میں کیوں نہیں دیتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کانفرنس کراتے ہیں مسجد کے اندر وہ اس کو کیوں نہیں بند کراتے۔ میں نے یہ بات ہی نہیں کی ابھی میرے بھائی، جب آپ مجھ پہ اذان پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اذان کے اوپر بات کریں گے کہ مسجد کے اندر کیوں دیتے ہیں، پھر میں آپ کو دلیل دوں گا کہ مسجد کے اندر اذان کیوں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس چیز کے اوپر بات کریں گے پھر بات کریں، جب آپ کو بدعت کی اقسام پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ پھر بدعت کی اقسام پہ آئیں گے کہ بدعت کی قسمیں کتنی قسم کی ہیں، قرآن و حدیث میں کیا کیا بدعت کو کہا گیا ہے بدعت کے تعلق سے، پھر اس کے اوپر آئیں گے نا۔ تراویح کی جب بات ہوگی تراویح پہ آئیں گے۔ آپ ایک بات کو اپنا جو عمل کر رہے ہیں ابھی تک آپ اپنے جو عمل ہے جشن عید میلاد النبی نہ آپ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر سکے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت کیا، نہ ائمہ کے عمل سے ثابت کیا، یعنی آپ جن کی تقلید کرتے ہیں اس امام سے بھی ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا۔ یہ آپ کا عمل جو آپ جس کو عبادت بنا کے بیٹھے ہیں اس کی یہ شرعی حیثیت ہے کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے فرمان میں ہے، نہ آپ کے ائمہ سے ثابت ہے۔ یہ آپ کے عمل کی ابھی تک حقیقت جاری ہے۔ اور آپ نے مجھ سے پوچھا کیا، میں نے کہا میرے نزدیک بدعت ہے، تو میرے نزدیک تو بدعت ہے، اس لیے بدعت ہے کیونکہ آپ نے نہ قرآن سے ثابت کیا، نہ حدیث سے ثابت کیا، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت کیا، نہ ائمہ سے ثابت کیا، تو بدعت ہی ہو گیا نا وہ کام۔ ہر وہ امر دین میں وہ اب نیا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو عمل جو دین میں نہیں تھا وہ مردود ہے۔ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی، میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو اب آپ ان ساری چیزوں سے باہر نکلیں، جشن عید میلاد النبی کے اوپر حکم لگائیں کہ جشن عید میلاد النبی آپ کے نزدیک کیا ہے، اور وہ اس کا اصول سے ثابت کریں کہ یہ میری دلیل ہے، اور جو دلیل دیں گے اس دلیل کو اصول سے بھی ثابت کرنا، اپنی طرف سے نہ کہہ دینا کہ جس میں پہلے کہا تھا جی ہر چیز جائز ہے، جس کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ تو اگر ایسے ہی چلیں گے تو پھر میں آپ کو کام بتاتا رہوں گا، جس میں نہ نہیں ہے تو پھر آپ وہ جائز کر کے اس کو مانتے جائیں اور کرتے جائیں۔ تو ذرا اپنے جو آپ جو عمل کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی، اس کا حکم دکھائیے مجھے، کیا حکم ہے اور اس کے دین اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے، ادھر ادھر مت جائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں سوال پہ سوال کر رہا ہوں، میرے بھائی میں نے کوئی ایک بھی سوال نہیں کیا، میرا شروع سے لے کر اب تک ایک ہی سوال ہے، جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کے اوپر بتائیں اور دلیل دیں۔ میرا یہی سوال ہے جو شروع میں تھا کہ جشن عید میلاد النبی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا شرعی حکم بتا دیں، شرعی حیثیت بتا دیں، یہ میرا سوال ہے بس، اور کوئی سوال نہیں کیا میں نے۔ اگر کوئی دوسرا سوال کیا تو آپ بتا دیں۔ نوری صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں اچھا بدعت ہے تو بدعت کون سی ہے، اور ایک مسجد میں اذان کیوں پڑھتے ہیں، اور دوسرا ابھی رکعت کی بھی انہوں نے تراویح کی بات کی کہ تراویح کو جماعت کا تو بدعت کا، اور دوسرے بھی جو باقی انہوں نے باتیں کی ہیں ادھر ادھر کی، تو میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، مین بات ہے
بات مین کریں. اور میرا جو سوال تھا کہ آپ بھی دیکھیں, آپ ایک عمل کے اوپر ہم بات کریں تو عمل کے اوپر حکم تو لگائیں نا. میں نماز پڑھتا ہوں, کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ نماز فرض ہے. میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں, نماز فرض ہے. تو ابھی تک انہوں نے شرعی حکم ہی نہیں بتایا کہ جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے. میرا تو وہی سوال ہے شروع میں سے, ابھی تک ایک ہی سوال پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کا شرعی حکم کیا ہے, اس کو بیان کریں. انہوں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. جب اس کا جواب ابھی تک ملا نہیں تو پھر آپ میرے سوال کو بار بار سوال کے اوپر سوال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے جب کہا کہ آپ کے نزدیک جس میں عید میلاد النبی بدعت ہے تو پھر بات بدعت کے اوپر چلے گی اور پھر بدعت کے اقسام کے اوپر چلے گی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے, اگر اس سے وہ اسی موضوع کے اوپر ایک ترتیب آئے, یہ نہ اس سے ہٹ کر ہو. کیونکہ آپ نے جب بدعت کہا تو پھر میری بہن نے بدعت کے اقسام کے بارے میں بات کی, تو پھر اب یہ ہے کہ آپ بدعت کے اوپر بات کریں, اس کو کلیئر کریں. کیونکہ پھر زیادہ مطلب بات بدعت پہ جاتی ہے تو پھر بدعت کو بھی کلیئر کرنا. بدعت کے اقسام کے اوپر بات کر لیں آپ, اس میں کیا حرج ہے؟ ہم سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھی ڈبیٹ چل رہی ہے آپ لوگوں کی, لیکن اگر آپ بدعت کے اقسام پہ بات نہیں کریں گے تو بات کلیئر نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے بدعت ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ بدعت کے اقسام, تو میں سمجھتا ہوں کہ بات اس کے اوپر ہونی چاہیے بدعت کے اوپر, کیونکہ یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ پتہ نا ریلیٹڈ نہ ہونا, لیکن جہاں تک میرے علم ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیٹڈ ہے تو اس پہ بات چلے گی ہے. باقی آپ بہتر جانتے ہیں. جزاک اللہ اللہ وبرکاتہ. مانی خان بھائی, پھر بات تو ختم ہوگی نا. بات تو جشن عید میلاد النبی سے ہٹ کے بدعت کے اوپر چلی گئی. آپ نے کہا میرے اوپر حکم کیا ہے, آپ نے کہا بھائی زنا کے اوپر حکم کیا, میں نے کہا زنا حرام ہے. اب آپ کو بھی حرام کی اقسام بتانا شروع کر دو. اب حرام کی اقسام میں چلے جائیں گے تو زنا تو ختم ہو گیا ٹاپک. اب جشن عید میلاد النبی کے اوپر بات ہو رہی ہے, میرے نزدیک بدعت ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بدعت نہیں ہے, عبادت نہیں ہے, عبادت ہے. تو آپ ثابت کریں عبادت ہے. میں نے اس کے اوپر حکم لگا دیا, وہ بدعت ہے. آپ کہتے ہیں نہیں عبادت ہے, تو آپ کو عبادت ثابت کرنی ہے. اب آپ اپنی عبادت کو ثابت کرنے کے بجائے بدعت کی اقسام میں جا رہے ہیں کہ آپ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں, اس میں کون سی قسم کے اندر یہ آتا ہے, پھر اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے, تو وہ تو پھر بدعت آ گئی نا. پھر ٹھیک ہے, آپ یہ مان لیں کہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے, پھر انشاءاللہ بدعت کی اقسام پہ بات کرتے ہیں, اور یہ پھر بات کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کون سی بدعت ہے اور اس کے اوپر کیا حکم ہے. دو مختلف ٹاپک ہے نا. اب اس بات کو سمجھیں. میرے نزدیک جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے, ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک یہ عبادت ہے. آپ کو یہ عبادت ثابت کرنا ہے, مجھے یہ بدعت ثابت کرنا ہے, بس یہ حکم ہے. جب میں اس کو بدعت ثابت کر دوں گا اور آپ اس کو عبادت نہیں ثابت کر سکیں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ بات کریں گے یہ کس قسم کی بدعت ہے اور اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے. یہ بات ہے, اس چیز کو سمجھے ذرا. اللہ وبرکاتہ. دوسرا, میں نے جو حکم لگایا ہے اس کے اوپر بدعت کا, میں وہ ثابت کر چکا ہوں. کیسے ثابت کر چکا ہوں کہ اس کا حکم جشن عید میلاد النبی بنانے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے. جشن عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا. جشن عید میلاد النبی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دور میں نہیں منایا گیا. جشن عید میلاد النبی آئمہ نے نہیں منایا, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں وہ کام جو دین میں نہیں تھا وہ مردود ہے. اور بدعت کیا ہے؟ بدعت یہی ہے, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں نہیں تھی, اس کو بدعت کہتے ہیں. تو میں نے جو حکم لگایا تھا بدعت کا وہ میں ثابت کر چکا ہوں. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ عبادت ہے, تو پھر میرے بھائی آپ اس کا شرعی حکم ثابت کریں اور اس کو عبادت ثابت کریں کہ یہ عبادت ہے اور یہ اس کا شرعی حکم ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ واجب ہے, یہ نفل ہے. اس کو ثابت کریں, انشاءاللہ پھر آگے بات کریں, پھر بدعت کے اوپر بھی چلے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اب میرا خیال ہے انشاءاللہ جب نوری صاحب آئیں گے تو پھر وہ ان باتوں کا جواب دے دیں گے, تو پھر آگے چلیں گے. میرا ابھی تک وہی سوال ہے, میں نہ اپنے سوال سے پیچھے ہٹا ہوں نہ میں نے اپنے سوال کو تبدیل کیا ہے. جشن عید میلاد النبی کا شرعی حکم کیا ہے کہ وہ کس حکم کے اندر آتا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کا حیثیت بیان کریں. جی فاروق عمر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق عمر صاحب, آپ نے کہا تھا کہ بدعت کی قسمیں بیان کریں جو دو آپ نے نکالی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سے دو آپ نے نکالی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شروع کی تھی, ٹھیک ہے. تو بتائیں کہ حضرت عمر فاروق نے بدعت کو اماں کے ساتھ شروع کیا تو کیا حکم ہوگا ان کے لیے؟ جی محترم فاروق عمر صاحب, پیارے محترم بھائی, بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی عادت ہے, بلکہ تمام غیر مقلدین احباب کی عادت ہے کہ جب اپنی کوئی بات دینی آئے گی تو بولیں گے کہ اس کی تو بات ہی نہ کریں,
دوسروں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنے بچے کی شادی نہ کرو. اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بولیں گے کہ ہمارے بیٹے کی تو بات نہیں ہو رہی, ہمارے بیٹے کی تو بات ہی نہ کرو. تو آپ بس اپنے بیٹے کی شادی نہ کرو. میری جان یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کیسا تو دوغلا قانون ہے آپ کا کہ آپ جو بدعت کر رہے ہیں اس کی بات ہی نہ کرو, اس کو چھوڑ دو, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو آپ کر رہے ہیں بس وہ بتاؤ ہمیں. اور لفظ اصول ہوتا ہے, اصول نہیں ہوتا. تھوڑا اس پہ تھوڑا نا غور کیا کریں. میرے بھائی پھر آپ بدعت پہ جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ یہ مان لیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے, تو پھر انشاءاللہ بدعت کے اوپر بات. اب بدعت کے اوپر جا رہے ہیں, میں نے اس کے اوپر حکم لگایا. دیکھیے جو ابھی اللہ عالم آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے, آپ نے دعویٰ کیا ہے جشن عید میلاد النبی عبادت ہے, آپ نے دعویٰ کر دیا. میں نے اس کا جواب دعویٰ کیا کہ میرے نزدیک جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے. اب آپ کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے دلائل سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی عبادت ہے, تو اس کو ثابت کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے, تو میں اس کو بدعت ثابت کروں. ہمارا جو مناظرہ ہو رہا ہے, جب جو بات چل رہی ہے, وہ جشن عید میلاد النبی کے اوپر ہوئی ہے, بدعت کی اقسام کے اوپر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس چیز کو سمجھ رہے نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جشن عید میلاد النبی کی کوئی دلیل باقی نہیں ہے, اس لیے ابھی آپ بدعت کے اوپر نکل رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ بھائی بدعت کی قسم ہے جو تعارف شروع کی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے, آپ نے پھر تراویح کا موضوع لگایا. بدعت کس کو کہتے ہیں, بدعت کی تاریخ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اور پھر اس کے اوپر آپ بدعت کے اوپر بات کریں تو ٹھیک ہے, آپ مجھے بدعت کی تاریخ بتا دیں کہ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر لیں. لیکن اصل جو ہماری بات ہے وہ جشن عید میلاد النبی کی. تو اصول جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکم آپ نے لگایا جشن عید میلاد النبی عبادت ہے, آپ کو اس کو عبادت ثابت کرنا ہے. میں نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی میرے نزدیک بدعت ہے, مجھے اسے بدعت ثابت کرنا ہے. میں ثابت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, میں ثابت کر چکا ہوں کیونکہ قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل نہیں ملی, صحابہ کے عمل سے دلیل نہیں ملی, اور آئمہ سے کوئی دلیل نہیں ملی. تو اس کا مطلب ہے بدعت ان دور میں نہیں تھا, یہ بات کی یاد ہے, تو یہ بدعت ثابت ہوگی. آپ نے اپنے دعوے کے اوپر ابھی تک کوئی دلیل نہیں کی, آپ جا رہے ہیں بدعت کے اوپر. جی اول تو آپ نے وہ مسجد کے اندر اذان کے متعلق کہا تھا کہ حدیث دکھاؤں گا, تو جناب لا کر دکھائیں. یہ کون سی صحابی کی سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اذان, صحابہ نے پڑھی, تابعین, تبع تابعین, کس نے پڑھی؟ یہ اتنی بڑی بدعت ہے, اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرتے ہو آپ, عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. میلاد النبی کے اوپر ہی جناب اعتراض کیوں, اس ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. تو اس بدعت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اور میں ابھی مزید آڈیوز آپ کی سن کے اس کے مطابق جواب دے رہا ہوں, اور ان جواب کے اوپر آپ بعد میں میری آڈیو جب میں آپ کو کہہ دوں کہ جناب مکمل ہو گئی ہے, پھر آپ ان کے اوپر جناب اپنا نظریہ پیش کیجیے گا, اپنا جواب دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے, یہ گٹ مٹ ہو جائے گا کہ آپ کوئی نیا سوال درمیان میں ڈال دیں, میں پچھلے کا جواب دے رہا ہوں تو پھر میں درمیان میں سے کوئی اور آڈیو نکال گئی. یہ ذرا ایک مطلب. جی فروغ عمر صاحب, بات یہ ہے جناب کہ میں کلپ سن رہا تھا لیکن معذرت سے اتنی کم علمی ہے کہ تراویح پہ آئیں گے, بات کریں گے. امام بخاری نے ایک روایت کو 20 جگہ نقل کی ہے. امام بخاری حدیث نجاشی کو 7-8 جگہ پہ نقل کرتے ہیں اور اس سے 7-8 مسئلے نکال لیتے ہیں. اگر میں نے کہا ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تراویح کا متعلق میں نے وہ حدیث لگائی ہے, تو جناب میں نے کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کو نعم البدع کہا ہے, تو وہاں پریشانی ہو گئی کہ یہ تو جناب تراویح کی بات ہے. تراویح کو چھوڑیں, آپ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت حسنہ کہا ہے کہ نہیں, حرام کہا ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا, اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہوگا؟ جی جناب عمر صاحب, اس پہ بھی دیں فتویٰ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, من سنت فی الاسلام سنۃ الحسنہ, اس کا ترجمہ بھی کریں اور اس کو سمجھائیں اور بتائیں کہ فقہائے کرام شارحین محدثین کرام نے اس سے کیا مراد لی ہے, امام شافعی نے اس سے کیا مراد لی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا اور سمجھائیے گا کہ جناب اس سے کیا مراد لیا گیا ہے. جی اور دوسرا میں نے وہ پورا کلپ سن لیا ہے 2 منٹ 18 سیکنڈ کا, 3 مرتبہ آپ نے بولا ہے کہ جناب
آپ نے نہ قرآن سے ثابت کیا نہ حدیث سے ثابت کیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ محترم آپ صرف میرے پر دیکھ کیوں غور کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے نا کہ آپ جو خود ساری بدعات لے کر مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بدعتوں کا بھی احتساب کیا ہے آپ نے؟ آپ بھی گورنمنٹ کی طرح کرتے ہیں کہ مخالف کو کہہ دیا کہ جناب فلاں نے اتنا کپڑا کر لیا، فلاں نے اتنا کپڑا کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور اپنے نظر ہی نہیں آتے. آپ کو اپنی بدعت جناب نظر نہیں آتی جو بغل میں چھپا کے بیٹھے ہیں. قرآن و سنت کے حوالے سے جو آپ بدعتیں بسا کے بیٹھے ہیں وہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس جگہ پہ تو وہ جناب یہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کسی مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسئلہ کر دیا کہ سرخی پوٹ نہیں لگانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ منع ہے، شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے. تو کسی بندے نے کہہ دیا جناب کہ میری گھر والی نے بتایا ہے کہ مولانا صاحب کی گھر والی سرخی پاؤڈر لگاتی ہے. تو وہ آگے سے مولانا صاحب کہتے ہیں جناب اس کو تو ججتا ہی بہت ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بدعتیں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو تو ججتی بہت ہے نا، ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے، ان پہ جناب کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مثال نہیں لینی چاہیے. بس یہ ہے کہ کوئی بندہ نہ کرے. جی اور یہ کلپ بھی میں نے سنا، اس میں جناب وہی پرانی بات پھر شروع کر دی جو پہلے ہو چکی تھی. کہتے ہیں کہ سوال پر سوال، سوال پر سوال. تو آپ بات ایسی کیوں کرتے ہیں جس پہ جناب سوال پہ سوال ہوتا ہو؟ آپ جناب بات جامع مانا کیا کریں نا کہ جس پہ سوال نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں کہ جناب کہ وہ تراویح والی بات آپ نے کر دی، شروع کر دی، اس سے الگ موضوع نہ ہو جائے. خود جناب آپ کرتے جاتے ہیں. اور جناب کتاب کا نام بھی متا امام مالک. اب کہیں گے جناب بخاری، مسلم، سیاستہ، کسی ایک سیاستہ کی کتابوں میں سے جناب ایک روایت بھی نہیں ملی 8 اگست تراویح پڑھنے کی. چلو آج یہ بھی کنفرم ہو گیا. میرے خیال میں جناب پہلے بدعت کو کلیئر کریں، کیونکہ یہ سارے معاملات آپ کے جو کھڑے ہیں نا وہ سارے بدعت پہ ہی کھڑے ہیں کہ جو سنی کرے وہ بدعت 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 بدعت، سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پہلے بدعت کی تقسیم ہی کر لیتے ہیں. بدعت والے جو سوالات آپ نے کیے تھے ان کی جوابات میں نے دے دیے ہیں، ان کو ذرا حل کریں. مزید آگے میں آپ کے کلپ سن کے اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں. جب میرا جواب اینڈ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا. جی اور فروغ عمر صاحب ساری باتیں چھوڑیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں جناب شرک اور بدعت کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بات نظر نہیں آتی. شرک والا معاملہ تو ہم بعد میں طے کریں گے پھر کبھی. آپ ذرا بدعت والا معاملہ کلیئر کریں نا. آپ کو جب بدعت کی سمجھ آ جائے گی کہ بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں تو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا. آپ کم از کم آپ اعتراض کرنا چھوڑ جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ جو بدعت کی تقسیم کرے، جو بدعت کی تقسیمیں بیان کرے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ جناب ساری باتیں چھوڑ کے بدعت کے اوپر ہی، کیونکہ اس سے میلاد النبی کا جو موقف ہے وہ حل ہوگا. اسی کے اوپر ہم ایک مفصل بحث کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو بات کنفرم ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ تو طریقہ کار یوں ہی چلے گا. پہلے بدعت والا معاملہ حل کر لیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی قسمیں کتنی ہیں بھی یا نہیں، اگر ہیں تو کتنی ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں. اگر کوئی جناب کرے گا بدعت کی قسمیں بیان کرے گا تو اس پر شرعی حکم کیا ہوگا. اگر بدعت کی قسمیں ہیں تو پھر عید میلاد النبی کو آپ کون سی قسم میں شمار کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ آپ بتائیں گے. بدعت کے بارے میں پہلے کلیئر کریں تاکہ آپ کی بدعت کو جناب کٹہرے میں لایا جا سکے. جو آپ سر سے پاؤں تک بدعت کے اندر شامل ہیں ان کو بھی ذرا میدان عمل میں لایا جا سکے. اور آپ یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ میلاد النبی کو آپ بدعت کی کون سی قسم میں شمار کرتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شیخ غلام نبی نوری صاحب کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے جشن عید میلاد النبی کی منانے کے لیے،
اور مقلدین حضرات کا یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی ان سے دلیل کی بات کی جائے تو ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو دوسری چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں. جیسے ابھی یہ اذان کے پیچھے اور تراویح کے پیچھے اور بدعت کے پیچھے چھپ گئے کہ اب بدعت کی اقسام بیان کر دیں، بدعت کے تعلق سے بات کریں. کیوں بات کریں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنے کسی چیز کی کوئی دلیل باقی نہیں رہی. تو اب کم از کم بدعت کا ٹاپک شروع ہو جائے گا تو ہمارا عید میلاد النبی جو ہے وہ بچ جائے گا. اور عید میلاد النبی ہم جس نے شوق سے اور جتنے جشن سے مناتے ہیں اس کی تو دلیل ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس کے اوپر بات نہیں ہوگی تو دوسرے ٹاپک پر چلے جائیں گے، اس کے اوپر جمپ کر جائیں گے. مقلدین حضرات کا ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں رہتی، خاص طور پہ بریلوی دیوبندی جو لوگ ہیں، تو ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ بریلوی حضرات پھر دوسری چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں اور اس ٹاپک سے جمپ کر کے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی اپنی جس چیز کے اوپر موضوع کے اوپر بات چل رہی تھی وہ موضوع پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنے دلائل کو تو یہ پیش نہیں کر سکتے اور پھر اسی طرح ڈیبیٹ کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور یہی کام نوری صاحب نے بھی کیا کہ اب بدعت کے پیچھے چلے گئے ہیں. جشن عید میلاد النبی تو ان کے پاس ہے نہیں اور بس بدعت بیان کرو، بدعت کیا ہے، بدعت کیا ہے. تو جب آپ کی بدعت کی تعریف واضح ہوگی تو عید میلاد النبی بھی واضح ہو جائے گی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات جو آپ نے کی ہے ابھی لاسٹ کلپ کے اندر میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جب بدعت واضح ہو جائے گی تو پھر ہماری عید میلاد النبی بھی واضح ہو جائے گی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے. جیسے چودھویں کے چاند کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح مجھے یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس جشن عید میلاد النبی منانے کی کوئی بھی دلیل قرآن اور حدیث سے موجود نہیں ہے. بلکہ میرا جو جواب دعویٰ تھا کہ یہ ایک بدعت ہے، آپ نے پچھلے 3-4 دنوں میں وہ ثابت کر دیا ہے کہ میرا جواب دعویٰ بالکل سچا تھا اور میں اپنے جواب دعویٰ میں سچا تھا کہ یہ ایک بدعت ہی ہے. کیونکہ آپ اب اس سے عبادت کو چھوڑ کے بدعت کے اوپر آ گئے اور آپ نے اپنے کلپ کے اندر واضح کیا ہے لاسٹ کلپ کے اندر کہ جب بدعت واضح ہو جائے گی تو ہماری جشن عید میلاد النبی بھی واضح ہو جائے گی. اور آپ ابھی پچھلے 4 دنوں سے غالباً جب سے یہ ہماری بات چل رہی ہے، آپ نے ایک بھی دلیل اپنی عبادت، جس کو آپ عبادت جشن عید میلاد النبی کے نام سے کہتے ہیں، اس کے اس بات میں ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دے چکے. اور آپ بار بار بدعت کے اوپر آ رہے ہیں. کبھی تراویح کو بدعت کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ کا جو تراویح کہا اس کو انہوں نے نعم البدع کہا. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان مسجد میں دیتے ہیں، کبھی آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان سارے کلپوں کا جواب آئے گا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح میرے لیے واضح ہو چکی ہے کہ آپ کی جو عبادت جس کو آپ کہتے ہیں، میں نے جو اس پہ جواب دعویٰ کہا تھا کہ میرے نزدیک وہ بدعت ہے، وہ واقعی بدعت ہے اور اس کا کوئی بھی ایک بھی آپ نے اس کے اس بات میں ابھی تک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا آپ سے پھر تراویح کے اوپر آگے اور یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ کے پاس مطلع امام مالک کی حدیث ہے اور سیاستہ سے آپ کے پاس کوئی حدیث تراویح میں نہیں ہے. تو میرے بھائی شاید یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ نے بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس لیے میں نے مطلع امام مالک سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور ان کا حکم جو انہوں نے 8 رکعت کا دیا تھا، 11 رکعت پڑھانے کا، وہ دے دیا. سیاستہ کی بات کریں گے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں. آپ کے اپنے امام کے شاگرد امام محمد، وہ اپنی مطع امام محمد کے اندر اسی صحیح بخاری کی حدیث کو لاتے ہیں جو 11 رکعت والی ہے. تو میرے بھائی اگر تراویح کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فقہ کی کتابوں سے بھی میں اس کو 11 رکعت سنت ثابت کر دوں انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی تو میں نے حکم دکھا دیا کہ انہوں نے 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، وہ مطع امام مالک کے اندر موجود ہے. میں نے مطع امام مالک کی حدیث لگا دی تھی. تراویح کے اوپر بات کرنی ہے تو انشاءاللہ تراویح کے اوپر آپ کو سیاستہ سے ہی دکھائیں گے. اور باقی رہے گی آپ کا یہ اعتراض کہ ہم نے کب اہل حدیث کو نے یہ کہا ہے، اہل حدیث نے کہ صرف سیاستہ کے اندر ہی حدیثیں ہیں یا صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہی حدیثیں ہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو جس کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، ہمارا اس کے اوپر عمل ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. کئی بھی کتاب لائیں آپ حدیث کی، کسی بھی کتاب سے لے آئیں،
اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اس میں کوئی کتابوں کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کتاب ہم نے نہیں ماننی، یہ کتاب ہم نے نہیں ماننی. حدیث صحیح ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ضرور مانیں گے. تو یہ جو اعتراض اہل حدیث کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ سیاستہ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں سے حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی جو سا ہے معاملہ یہ ہے کہ تراویح کے اوپر بات نہیں چل رہی. جب آپ نے تراویح کے اوپر بات کرنی ہے تو انشاءاللہ تراویح کے 11 رکعات کے اسبات میں ہم انشاءاللہ 8 رکعات کے اسبات میں آپ کو حدیثیں پیش کر دیں گے، سیاستہ سے بھی پیش کریں گے اور آپ کے فقہ سے بھی اور آپ کے اماموں سے بھی پیش کریں گے. تو اس موضوع کو بھی آپ رہنے دیں جو آپ کا جشن عید میلاد النبی کا موضوع ہے، اسی کے بعد اپنی بات سن لیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ میں آپ نے کہا کہ آپ نے نہ قرآن سے ثابت کیا اور نہ حدیث سے ثابت کیا، اور آپ میرے عمل پہ کیوں غور کر رہے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کی طرح ہیں، آپ کو اپنی چیزیں نظر آتی ہیں، دوسروں کی چیزیں نظر نہیں آتی. میرے بھائی آپ نے جشن عید میلاد النبی کو عبادت کہا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں نے جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہا ہے، یہ میرا جواب دعویٰ ہے اور میں اپنا جواب دعویٰ ثابت کر چکا ہوں. اب آپ کو یہ عبادت ثابت کرنی ہے، اور عبادت کا حکم آپ کو نہ قرآن میں ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملا، نہ صحابہ کی زندگی میں ملا. جشن عید میلاد النبی بنانا، جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا، یہ آپ کو نہ صحابہ سے ملا نہ ائمہ سے ملا. تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر بدعت ہوگی. تو میرا جواب دعویٰ آپ کی ان ساری باتوں سے 3 دن کی باتوں سے ثابت ہو چکا ہے. تو میں نے اس لیے بات کی تھی. میرا تو وہی سوال ہے، پہلے دن جو سوال تھا آج بھی وہی سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی وضاحت کریں. آج تک آپ نہیں کر سکے. ایک بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی کے اس بات میں ایک بھی دلیل نہیں دی. بہرحال ابھی ادھر میں راستے میں رکا ہوں، ادھر پتہ نہیں سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان 2 کلپوں میں آپ نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم البدع کا الفاظ استعمال کیا، تو یہ بدعت کی اقسام عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکالی ہیں، آپ نے نہیں نکالی. دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ آپ اپنی بدعات کو کے اوپر تو بات نہیں کرتے، ہماری باتوں کو بدعات اور ہمارے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری بات آپ نے یہ کی کہ آپ نے الفاظ کی غلطی کی ہے، اس بات نہیں ہوتا، اس بات ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو الفاظ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایسی غلطیاں پڑھنا شروع کریں گے تو یہ تو پھر بچوں والی حرکت ہو جائے گی. کوئی دلیل رہی نہیں تو آپ دوسرے کی غلطی کے اوپر آپ اس کو کہیں گے بھائی عین نہیں نکالا، عین نکالا، قاف نہیں نکالا، کاف نکالا. اگر میں ایسی غلطیاں نکالنا شروع کروں تو میرے بھائی آپ تو میرا نام ہی غلط لے رہے ہیں. میرا نام ہے فاروق عمر، آپ فروق عمر کہہ رہے ہیں. فا کے بعد الف ہے، فا کے بعد الف ہے پھر رے ہے، فاروق. آپ کہہ رہے ہیں فروق عمر، فے کے بعد رے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر میں غلطیاں نکالنا شروع کروں تو آپ کی ہر کلپ سے میں غلطیاں نکال کے دوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو غلطیوں والا ٹاپک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. انسان ہے، تھوڑی بہت اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. اگر اسی کے اوپر تجوید کے اوپر بات کرنی ہے تو پھر تجوید کے اوپر کر لیتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو غلطیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں، ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے. اگر کریں گے تو پھر میں آپ کی نکالنے شروع کرتا ہوں. تو پھر پہلے میرا نام صحیح لیں، فاروق عمر مجھے کہیں، فروق عمر نہ کہیں. تو اللہ وبرکاتہ. آپ کی پہلی بات کا جواب کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت کی اقسام بیان کی ہیں. تو میرے بھائی یہ ذرا مجھے وضاحت کر دیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک. کیونکہ صحیح مسلم کی جو میں نے حدیث آپ کو پیش کی تھی بدعت کے اوپر کہ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا دین میں، وہ ایجاد کرنا، وہ عمل مردود ہے. ٹھیک ہے. جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جماعت کروائی ہے، تراویح کی اکٹھا کیا ایک جماعت کے پیچھے، یہ بدعت عملی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ لغوی معنی ہے اس کے، نعم البدع جو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا ثابت ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جماعت کو اکٹھا کیا تو وہ بدعت کہاں سے ہوگی؟ عمل تو ثابت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ ایسا کریں کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا، جشن عید میلاد النبی منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں، صحابہ سے ثابت کریں، پھر ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے.
پھر ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو انہوں نے نعم البدع کا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لغوی معنی میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے عملی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو پھر آپ کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا عمل ایجاد کیا اور اس کو بدعت حسنہ کہا آپ کی زبان میں، وہ چیز واضح کرنی ہے آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جماعت کو اکٹھا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اور صحابہ کا شوق دیکھا کہ صحابہ تراویح کی جماعت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس شوق کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دن نماز پڑھائی. تیسرے دن صحابہ پھر موجود تھے اور حاضر ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آوازیں سن رہے تھے لیکن اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں نکلے. اور صبح کا جب فجر کی اذان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ میں تمہاری موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، میں نے تمہاری آوازیں سنی، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارا شوق دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، تراویح کو فرض نہ کر دے، میں اس لیے باہر نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھانا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ان کا شوق صحابہ کا رضوان اللہ اجمعین کا شوق دیکھا اور یہ کہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے، میں اس لیے باہر نہیں نکلا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام مکمل ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان سب صحابہ کو ایک جماعت کے پیچھے اکٹھا کر دیا اور کہا کہ یہ کیسا اچھا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور میں نے اس کام کو واپس شروع کیا، یعنی سنت کو دوبارہ شروع کیا. یہ سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، اس کو دوبارہ شروع کیا. کس نے شروع کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بدعت نکالی، کیا وہ پہلے سے تھا؟ اگر پہلے سے تھا اور وہ پہلے نہیں تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکالا ہے تو اس کو وضاحت کی جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دین میں نیا کام نکالا، اس کی پہلے کوئی سند موجود نہیں تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز پڑھانا جماعت کے ساتھ ثابت ہے. تو اس کے اوپر آپ بدعت حسنہ کی قید نہیں لگا سکتے، اور اس کو اگر آپ لگائیں گے تو پھر آپ نے جشن عید میلاد النبی ثابت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، صحابہ نے منائی. تو صرف حدیث کا ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس میں سے ایک فکرہ لے لیتے ہیں جو آپ کے باطل عقائد کے موقف ہوتا ہے اور اسی کے اوپر اپنا طرز عمل بنا دیتے ہیں. اگر آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے تو پھر یہ ثابت کریں، پوری حدیث کو پڑھا کریں، اس سے پھر یہ معاملے کو لیا کریں. اور یہ آپ لوگوں کا بڑا ایک مسئلہ ہے، حدیث کا ٹکڑا لیں گے اپنی چیز ثابت کریں گے، قرآن پاک لیں گے اپنی چیز ثابت کریں گے. آپ نے یہ حدیث کا ٹکڑا لے کے اپنے باطل عقائد کو ثابت کیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اپنے جشن عید میلاد النبی کے لیے کبھی آپ ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ کو جشن عید میلاد النبی جو آپ نے عبادت کرنے کا دعویٰ کیا اس کی کوئی دلیل ابھی تک ملی نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے اور بدعت کی دلیل آپ کو نہ قرآن سے ملے گی نہ حدیث سے ملے گی. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری جو بات تھی اوپر کے 2 کلپوں میں اور یہ بھی تقریباً سیم ہے، میں نے لگا دی. آپ نے اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور اس میں بھی کہا کہ عمر فاروق نے کہا ہے، ٹھیک ہے، عمر فاروق. تو یہاں پر بھی آپ غلطی کریں، فاروق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرف آئیں تاکہ یہ چیز دروازہ کھلے کہ بھئی آپ یہ غلطی کرتے ہیں میں یہ غلطی کرتا ہوں، تو اس چیز کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائے. یہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس کو. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنی بدعتوں کی طرف جب آتے ہیں تو وہ آپ نے مثال دی بچے کی شادی کرنے والی، اور یہ ایسی مثالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈیبیٹ کو بڑھانے کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بدعتوں کی طرف نہیں آتے ہیں، ہماری بدعتوں کی طرف آتے ہیں اور یہ ہے اور ہماری اس کو بدعت کہتے ہیں. میرے بھائی آپ بدعت کی تعریف بیان کر دیں، کیونکہ آپ جشن عید میلاد النبی سے تو آپ نکل چکے ہیں. جشن عید میلاد النبی کا اس بات ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے. اس کے اس بات میں کوئی ایک روایت بھی آپ نے نہ قرآن سے پیش کی کوئی آیت، نہ کوئی روایت پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ سے. آج 4 دن تقریباً ہو گئے ہیں اور اس بات کو دیکھنے کے آ رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور بریلوی اس کو عبادت مانتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے جشن نکالنے کو اور جشن منانے کو، ابھی تک کوئی ایک بھی روایت یا آیت یا کسی صحابہ کا عمل یا ائمہ سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اس بات میں ثابت نہیں کر سکے، اور اس کو عبادت کہہ کے بڑے زور و شور سے، بہت بڑے زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں. ابھی تک آپ نے کوئی ثابت نہیں کیا اور جا رہے ہیں بدعات کے اوپر.
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی تراویح پہ جا رہے ہیں، کبھی اذان پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بدعتیں ہیں جو تم کرتے ہو، یہ تمہاری بدعتیں ہیں جو تم کرتے ہو. میرے بھائی ہم تو بدعت نہیں کرتے الحمدللہ. اگر ہم کوئی بدعت کرتے ہیں تو اس کو واضح کر دیں یہ بدعت ہے، انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. آپ اس کو بدعت ثابت کر دیں، ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تراویح کے تعلق سے جماعت میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی. اذان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ یہ ثابت کرے ذرا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان نہیں ہوتی تھی اور بعد میں یہ اذان شروع ہوئی ہے، صحابہ نے دینا شروع کیا یا ائمہ نے بنائی اور ائمہ نے شروع کی یا تابعین نے تبع تابعین نے اس کو شروع کیا، تو وہ آپ بتا دیں کہ اذان جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، بعد میں آئی. ٹھیک ہے، بعد میں آئی. اس کی وضاحت کر دیجیے. اور دوسری وضاحت یہ کریے کہ اذان کیا فرض ہے نماز کے لیے؟ اگر اذان نہ دی جائے تو فرض نماز پڑھی جائے گی، فرض نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ اس طرح ادھر ادھر جائیں گے تو پھر میں بھی ادھر ادھر کے سوال کر کے آپ سے وہ پوچھوں گا. باقی بات رہے گی کہ اکثر بریلوی حضرات یہ روایت بہت واضح پیش کرتے ہیں کہ ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے اور ان سے پوچھا بھئی اذان دو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کعبہ کو دیکھ کے اذان دیتا تھا. یہ بریلوی بہت روایت پیش کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اذان دو. یہ بریلویوں کی روایت ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ خانہ کعبہ کو مسجد نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. اگر آپ اس کو مسجد نہیں سمجھتے ہیں تو آج کے بعد یہ روایت پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے ذرا اس روایت کی بھی تفصیل بتا دیں، کیا خانہ کعبہ مسجد کے اندر ہے یا مسجد سے باہر ہے؟ اور یہ اذان اور تراویح یہ جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے کہاں پر بیچ میں آ گئی؟ آپ نے یہ بات تو مان لی ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا، جشن عید میلاد النبی کو منانا یہ ایک بدعت ہے. تو جب بدعت ہے تو پھر بدعت کی اقسام پہ بات کریں اور بدعت کے اوپر بات کریں تاکہ آپ کی بدعت بھی کلیئر ہو جائیں اور ہماری بدعت بھی کلیئر ہو جائے. تو میرے بھائی آپ کی بدعت تو کلیئر ہو چکی ہے. انشاءاللہ جب بدعت کے اوپر بات کریں گے تو آپ ہماری بدعت بھی بتائیے گا. تو جو بدعت آپ ثابت کر دیں گے واقعی یہ بدعت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تو مردود ہے دین میں. تو انشاءاللہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں آپ نے شعر پڑھا ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. الحمدللہ پتہ چل گیا کہ کتنے آزمائے ہوئے ہیں. بازو الحمدللہ ہمارے بھی آزمائے ہوئے ہیں اور اوبا سے ہوئے ہیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ کا لاسٹ کلپ تھا کہ آپ شرک اور بدعات کے اوپر کرتے ہیں، شرک کو تو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. چھوڑ دیا. بدعات کے اوپر بات کرتے ہیں، بدعت سے آپ کی واضح ہو جائے گی، پھر آپ اس کے اوپر دلیل نہیں کریں گے. میرے بھائی بدعت تو واضح ہو چکی نا. آپ کا یہ عمل جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا، جشن عید میلاد النبی کو منانا یہ بدعت ثابت ہو چکا ہے. 4 دن سے آپ نے اس کے اس بات میں ایک بھی دلیل ابھی تک پیش نہیں کی اور آپ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں. آپ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی اقسام پہ بات کریں. آپ بتائیں جشن عید میلاد النبی کون سی بدعت ہے؟ میرے بھائی بدعت کی اقسام پہ بات کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ، کیونکہ مجھے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس جشن عید میلاد النبی منانے کی اس بات میں کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. تو ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر جشن عید میلاد النبی کا جو ٹاپک تھا اس کے اوپر آ جائیں. اب آپ نے کہا ہے کہ باقی ساری باتوں کو چھوڑ دو، بدعت کے اوپر آ جاؤ اور بدعت کی تقسیم بیان کرو، بدعت کی اقسام بیان کرو، بدعت کے اوپر آ جاؤ. تو اس کا مطلب تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جشن عید میلاد النبی کو بدعت قرار دے دیا ہے اور اس کے اس بات میں آپ کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اس کی اور پھر آپ نے بدعات کے اوپر بات کرنی ہے تو وہ ٹاپک پھر ختم ہو گیا الحمدللہ. اور میرا جو جواب دعویٰ تھا وہ ان 4 دنوں میں ثابت ہو گیا کہ جشن عید میلاد النبی کو منانا ایک بدعت ہے اور میں نے وہ ثابت کر دیا آپ کے اپنے عمل سے کہ آپ نے ابھی تک کوئی بھی اس کے اس بات میں جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنے، جشن عید میلاد النبی کو منانے کے اس بات میں کوئی ایک بھی دلیل ابھی تک نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ سے، آپ کہتے ہیں تابعین سے، تبع تابعین سے،
کسی سے بھی کوئی دلیل ثابت نہیں کی. تو یہ میرا لاسٹ میسج ہے. آپ برائے مہربانی، میرا جو 4 دن پہلے سوال تھا آج بھی آخر میں وہی سوال ہے سب کلپوں کے جواب میں کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے اس بات میں دلیل پیش کریں، اس کا شرعی حکم پیش کریں کہ جشن عید میلاد النبی کا حکم کیا ہے، اس کو پیش کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جشن عید میلاد النبی اصل میں کیا ہے اور اس کا کیا حکم قرآن اور حدیث میں آیا ہے. انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی. آپ کلپ کر دیں. میں جب برکاتہ ایک بات رہ گئی تھی، آپ بار بار جو بات کر رہے ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی جو جشن ہم مناتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کرو، اس سے حدیث سے ثابت کرو، اس سے ائمہ سے ثابت کرو. یہ بات آپ کو شاید بہت زیادہ چبھ رہی ہے یا بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے. تو میرے بھائی، عبادت آپ کہہ رہے ہیں جشن عید میلاد النبی کو، اور عبادت کا اس بات آپ نے نہ قرآن سے دیا، نہ حدیث سے دیا، نہ صحابہ سے دیا، نہ ائمہ سے دیا، تابعین سے نہیں دیا، تبع تابعین سے نہیں دیا، تو پھر میں اس کو کیسے عبادت مان لوں؟ میں نے تو اس لیے اس کے اوپر بدعت کا حکم لگایا تھا، اور آپ کے 4 دن کی اس ڈیبیٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بدعت ہی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے کوئی ایک دلیل بھی اس کی اس بات میں نہیں دی ہے. کبھی آپ تراویح پہ جاتے ہیں، کبھی آپ اذان پہ جاتے ہیں، کبھی آپ بدعت پہ جاتے ہیں، کبھی آپ گورنمنٹ کی مثالیں دے رہے ہیں، کبھی آپ بچے کی شادی کی مثالیں دے رہے ہیں، لیکن اپنی اس بات میں جس کو آپ اتنا بڑا عمل کرتے ہیں، جس کے اوپر اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اس کی آپ نے ایک بھی اس کی اس بات میں ابھی تک دلیل نہیں دی. تو میرے بھائی، مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے تو عبادت کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ یا قرآن سے ملے گی یا حدیث سے ملے گی؟ آپ کے پاس نہ اس کی اس بات میں کوئی قرآن سے دلیل ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل ہے، نہ صحابہ کے عمل سے دلیل ہے، نہ ائمہ سے دلیل ہے. جشن عید میلاد النبی کی ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دی، اور میرا یہ سوال 4 دن کا تھا، ابھی تک 4 دن سے باقی ہے، اس کا جواب نہیں آیا اس کی شرعی حیثیت کا. تو برائے مہربانی آپ جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت بیان کریں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم اس مقام کو حاصل کر سکیں. نہیں تو پھر جو میرا جواب دعویٰ ہے وہ تو آپ ثابت کر ہی چکے ہیں 4 دنوں میں کہ یہ بدعت ہے، اور آپ بدعت کے اوپر ہی بار بار آ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد صاحب، میرے خیال میں آپ نے یہاں ہینڈل لکھ دی ہے، تو میں آپ کی ذرا شروع سے سب تمام آڈیو سن کے ان کا میں مفصل جواب دوں گا. بالوقت کو میں کام پہ ہوں، انشاءاللہ رات کو یا جب میں فارغ ہونے کے بعد آپ کے تمام آڈیو سنتا ہوں، پھر ایک ایک آڈیو کو مکمل تبصرہ کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری ڈسکشن 5 جنوری 2016 کو لاسٹ میسج ہوا تھا، جب انہوں نے کہا مجھے ٹائم ملے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 6، 7، 8 فرائیڈے تک کوئی آنسر نہیں آیا. تو میں نے میسج لکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لگتا ہے شیخ نوری بہت زیادہ مصروف ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے پھر میسج کیا کہ ہاں میں مصروف ہوں اور میں کسی کانفرنس میں جا رہا ہوں، ختم نبوت کی جو ہمارا تبلیغی دورہ ہوتا ہے اس میں جا رہا ہوں. تو اس کا جواب انہوں نے 3 دنوں میں نہیں دیا. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ شیخ نوری جو ہیں وہ دوسرے گروپوں کو بنا رہے ہیں اور دوسرے گروپ کے اندر بات کر رہے ہیں، لیکن میرے سوالوں کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو پھر میں نے 10 تاریخ کو یہ کلپ پوسٹ کیا جس میں میں نے یہ چیز بیان کی کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوسرے گروپوں میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس گروپ میں آپ ٹائم نہیں دے رہے. اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب دوست صاحب؟ فضیلت شیخ نوری صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، اللہ عالم، آپ مجھے سمجھا دیجیے تھوڑا سا. ایک طرف آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ دوسرے گروپ بنائی جا رہے ہیں، ادھر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ادھر بات کر رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی. اب میں جو اپنی کم عقلی سے 2 چیزیں سمجھاؤں. ایک چیز تو یہ سمجھاؤں کہ آپ شاید اس چیز کو اب یہاں پر ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ بس ابھی اسی طرح ٹائم کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یا دوسری چیز مجھے جو سمجھ آتی ہے، اللہ عالم صحیح ہو یا غلط ہو، معذرت کے ساتھ، کہ شاید آپ کے جو بڑے مفتی صاحبان ہیں وہ مصروف ہیں، تو اس لیے آپ کو جواب نہیں مل رہا، تو آپ آگے جواب نہیں دے سک رہے، آپ شاید ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو
یہ میری ذہن میں آئی ہے بات، کیونکہ آپ مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر تو کہہ رہے ہیں میں بہت مصروف ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دوسرے گروپ میں گروپ بھی بناتے جا رہے ہیں اور مجھے بھی ایڈ کر رہے ہیں اور ادھر بات بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں شیخ نور نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ عمر بھائی، اول بات تو یہ ہے کہ میں خصوصاً ان مباحثوں پر قطعی طور پر بات نہیں کرتا، ان مباحثوں پر قطعی طور پر بات نہیں کرتا۔ میرا اصل کام ہمیشہ سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے، یعنی اتنے دن سے آپ عبادت کے اوپر لگے رہے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، بات کرتے رہے ہو، کبھی بدعت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی تراویح کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اپنی عبادت کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو بعد میں آخر میں 10 تاریخ کو انہوں نے یہ میسج کیا کہ میں اول بات تو یہ ہے کہ میں خصوصاً ان مباحثوں میں قطعی طور پر بات نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ 1 ہفتہ بات کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں میں قطعی طور پر بات نہیں کرتا اور ہمیشہ سے ختم نبوت میں رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے میسج کیا کہ لیکن اب یہاں پر یہ موضوع عید میلاد النبی شروع ہی ہے تو اس کے لیے مجھے ایک کھلا وقت درکار ہے۔ تو خیر یہ میسج ان کا 10 تاریخ کا تھا، آج 12 تاریخ ہو چکی ہے، ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب جب بھی وہ کانفرنس سے فارغ ہوں گے، اگر ان کے پاس اس چیز کے جواب ہوئے تو انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے جواب، میرے سوالوں کے جواب دیں گے۔ پھر آگے انشاءاللہ یہ پارٹ 1 کر کے اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور جب نیا مناظرہ شروع ہوگا دوبارہ سے تو پھر انشاءاللہ اس کو پارٹ 2 کر کے کنٹینیو کریں گے اور اس کو پبلش کریں گے۔ بہرحال ابھی آپ نے اس مناظرے کے اندر یہ دیکھا کہ جتنی بھی ہماری ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے، جشن عید میلاد النبی کے جلسے، جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا، وہ ثابت ہی نہیں کر سکے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کبھی بدعت کے پیچھے، کبھی تراویح کے پیچھے، کبھی اذان کے پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر بس بھاگ رہے، لیکن کوئی بھی دلیل ثابت نہیں کی انہوں نے کہ یہ ہماری دلیل ہے اور ہم اس دلیل کی وجہ سے ہی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کوئی چیز نہ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر سکے، نہ صحابہ سے ثابت کر سکے، نہ تابعین سے ثابت کر سکے، نہ تبع تابعین سے ثابت کر سکے۔ تو ایسی چیز جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور بعد میں یہ کہنا کہ میں قطعی طور پر ان بحثوں میں بات نہیں کرتا، خصوصاً ان بحثوں میں بات نہیں کرتا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والوں کے پاس ان کے عمل کی کیا دلیل ہے۔ صرف باتیں ہیں جو لوگوں کو بنا کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔